امام حسین علیہ السلام جو سپاہی چن چن کے لائے تھے، اگر ان کے ایمان کے بارے میں، اگر ان کے علم کے بارے میں، اگر ان کے تقوی کے بارے میں، اگر ان کی شجاعت کے بارے میں اگر غور سے آپ دیکھیں تو امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں اسے لائے تھے جو ہر اعتبار سے اعلیٰ تھا، ہر اعتبار سے عرفہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ہیں حجاج ابن مسروق۔ آپ انہیں دیکھیں کس قبیلے کے تھے، کس طریقے کے تھے، کس عبائے کے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی صحابیت میں رہے، امام علیہ السلام کی، امام علی علیہ السلام۔ اگر آپ کربلا کے سپاہیوں پہ نظر کریں، کربلا کے مجاہدین پہ نظر کریں، کربلا کے اصحاب پہ نظر کریں، امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں پہ اگر نظر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو بھی صحابی تھے وہ ثبات قدم پہ سب سے اعلیٰ تھے، ایمان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو سب سے اعلیٰ تھے، علم کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے بلند تھے۔ ایک ایک صحابی کو آپ غور سے دیکھتے جائیں، ایک ایک اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے صحابی کو دیکھیں تو عظیم نظر آئیں گے۔ آج ایک صحابی کو آپ دیکھیں، حجاج ابن مسروق، یہ وہ صحابی ہیں جو کوفے کے رہنے والے تھے، امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں اور امام علی علیہ السلام کے رکاب میں رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی رکاب سے جب نکلے ہیں تو آپ کتابوں کا مطالعہ تو کریں، آپ ان صحابی کے حالات پڑھیں تو صحیح، یا ان صحابیوں کے حالات دیکھیں تو صحیح، جس پہ امام علیہ السلام نے ناز کیا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے صحابی مجھے ملے میرے بابا کو نہیں ملے، جیسے صحابی مجھے ملے میرے بھائی کو نہیں ملے۔ آپ غور تو کریں امام علیہ السلام کے اس جملے پہ کہ امام نے کیوں کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے عظیم تھے، تقوی کے اعتبار سے، پارسائی کے لحاظ سے، شجاعت کے اعتبار سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے اعتبار سے۔ آپ حجاج ابن مسروق کو دیکھیں تو صحیح، یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ امام حسن کے رکاب میں آ گئے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں آئے۔ ان کی پوری زندگی اور پوری حیات میں مجھے تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن آپ ان کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیے گا اور دیکھیے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کس طریقے کے صحابیوں کو امام حسین علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ حجاج ابن مسروق کوفے سے چلے تھے۔ جب امام علیہ السلام سے آپ ملاقات ہوئی آپ کی اور آپ امام علیہ السلام کے لیے کربلا کے لیے نکلے تو مقام ذو حسن پہ جس وقت حر سے ملاقات ہوئی ہے تو ظہر کا جب وقت ہوا تو امام علیہ السلام نے جس شخصیت کو اپنا مؤذن بنایا ہے مقام ذو حسن پہ، اسے حجاج ابن مسروق کہتے ہیں۔ اور فوراً امام نے جب ظہر کا وقت ہوا تو حجاج ابن مسروق سے کہا، حجاج اذان دو، نماز کا وقت ہے۔ حجاج ابن مسروق، اذان دو، نماز کا وقت ہے۔ حجاج ابن مسروق نے تکبیر بلند کی، نبی کی رسالت بلند کی، علی کی ولایت کو بلند کیا، اور جب نماز تمام ہو گئی تو امام حسین حر کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حر تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کے لیے نماز پڑھاتا ہوں۔ حر آیا ہے کس لیے؟ حر آیا ہے حسین کو گھیر کر لے جانے کے لیے، لیکن اس نے جملہ کیا کہا؟ کہا حسین ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ دشمن بن کے آیا ہے لیکن کہہ رہے ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھ کے اب قافلہ اور آگے بڑھا۔ جب مقام مقاتل پہ پہنچا تو مقاتل پہ ایک خیمے کو امام نے دیکھا اور امام نے دیکھنے کا پھر اسی حجاج ابن مسروق کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں حجاج یہ کس کا خیمہ لگا ہوا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حر جوفی کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ امام نے پھر اسی کو قاصد بنایا حجاج ابن مسروق کو۔ پہلے اذان کے لیے کہا کہ میرے مؤذن آج تم ہو، اذان دو۔ پھر اس مقام پہ دیکھا تو کہا مسروق جاؤ، اور جانے کے بعد مسروق جاؤ اور جا کے میرے بارے میں بتاؤ اور کہو کہ
کہ حسین کی آواز پہ لبیک کہنا چاہ رہے ہو تو آؤ لبیک کہہ دو۔ مسروق اس کے خیمے میں گئے اور خیمے میں جانے کے بعد کہتے ہیں فرزند زہرا تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، بیانے جیسے اس نے کہا تھا۔ امانت کے طور پہ حجاج ابن مسروق نے امام کے سامنے اس کی ساری باتوں کو لا کے رکھ دیا۔ قافلہ چلنے لگا۔ اب جب قافلہ میدان کربلا میں آیا اور جب حجاج ابن مسروق نے امام سے اجازت طلب کی، اور اجازت جب طلب کی ہے تو جو رجس پڑھا ہے وہ کیا اتنا معرفت بھرا پڑھا ہے۔ کہتے فدایتو کا نفسی ہادیا مہدیا الجوم الکی جدو کا نبیا، اے ہادیو مہدی میری آپ پر جان قربان ہو جائے، ابھی میں آج آپ کے جد نبی کریم سے ملاقات کروں گا۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جنگ کرنے والوں ذرا جنگ تو کرو، یہ جو سامنے ہے نا، یہ جو شخص سامنے ہے یہ ہادی ہے، یہ مہدی ہے، یہ نبی کا نواسا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم ابا کا زندہ لیا ذاک الذی نعرفہ الوصایا، پھر میں آپ کے والد بزرگوار علی سے ملاقات کروں گا، اس شخص کے ملاقات کروں گا جو نبی کے بعد وصی ہے، ہم اسے وصی پہچانتے ہیں۔ حجاج ابن مسروق کربلا کے میدان میں رجز پڑھ کے بتانا چاہ رہے تھے یہ وصی رسول کا فرزند ہے جس سے تم جنگ کرنا چاہ رہے ہو۔ پھر امام نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا، حجاج میں بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کروں گا اپنے جد سے، اپنے بابا سے، اپنے بھائی حسن